السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ موسم کی خنکی ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی سے چلنے والا لانگ مارچ یہاں پہنچ چکا ہے، اور آج کا دن سیاسی حوالے سے بہت ہی ایکٹیو، بہت ہی متحرک رہا. بڑی خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب دوبارہ سکرین پر آ چکے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے سکرین پر آئے ہیں. وہ ڈیل کیا ہے اس پر میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا اور اب پوری تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن سب سے اہم بات آج جو ہوئی کہ سیاست کے میں اپوزیشن کے جو تین بڑے ہیں، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے آج اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے دعوے کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری شجاعت حسین کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، اور پھر مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے، اور ایک ایسی گھمبرتا ہے کہ جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سارے عمل میں کہیں کھڑی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور وہ غیر جانبدار پلیئر کا رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. تو اس لیے میدان سیاست کے اندر حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل سکتے ہیں. آج 100 سے زیادہ اراکین اسمبلی کے دستخطوں سے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے، اور قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں اگر 172 ووٹ پڑ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہونا پڑے گا. حزب اختلاف کو امید ہے کہ ان کی لائی گئی تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں بآسانی کامیاب ہو جائے گی اور 172 سے زیادہ ووٹ حاصل کر لے گی. مولانا فضل الرحمان نے آج سے 3 دن قبل پریس کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں بلکہ نمبر زیادہ ہیں. اور آج آصف علی زرداری صاحب نے جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو صرف 100 ارکان کے دستخطوں پر مشتمل تحریک عدم اعتماد جمع کروائی ہے، تو انہوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس ارکان زیادہ ہیں، ایک ایک کا نام بتا دوں. تو نام تو خیر انہوں نے نہیں بتائے، لیکن بڑے اعتماد کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ انہیں ساری چیزیں جو ہیں ان سے باخبر ہیں اور ان کے پاس اپنے نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں. اچھا، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اسی قسم کی جو سیاسی ہلچل ہے اس سے بھری پڑی ہے، اور یہ تیسری بار ہے کہ کسی منتخب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا رہی ہے. اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو عدم اعتماد کی تحریک کے کامیابی کے باعث ایوان وزیر اعظم سے رخصت ہوں گے. اس سے قبل پاکستان کے 2 منتخب وزرائے اعظم اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا سامنا کر چکے ہیں، اور دونوں مرتبہ ہی وہ تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. ملکی تاریخ میں پہلی بار تحریک عدم اعتماد 1989 میں 1989 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف مسلم لیگ نون لے کر آئی تھی، تاہم قومی اسمبلی میں اسے 12 ووٹوں سے رد کر دیا گیا تھا. اس وقت 237 کا ایوان تھا، یعنی 237 قومی اسمبلی کے ممبران ہوتے تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہٹانے کے لیے 119 ووٹ درکار تھے، تاہم تحریک عدم اعتماد کو صرف 107 ووٹ حاصل ہو سکے. وزیر اعظم نے 125 اعتماد کے ووٹ حاصل کیے، جبکہ 5 ارکان غیر حاضر تھے، اور یہ نواز شریف صاحب نے اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد لائی تھی. قدرت کا حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہو کر مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں دوسری جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ اگست 2006 میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور اقتدار کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کو ہٹانے کے لیے لائی گئی، تاہم اس بار بھی اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکی تھی. 342 ارکان کے ایوان میں شوکت عزیز کو ہٹانے کے لیے 172 ووٹ درکار تھے، اور یہ سیم ایکویشن ہے جو ابھی اس وقت بھی چل رہی ہے. تو 172 ووٹ درکار تھے، تاہم عدم اعتماد کی تحریک کو صرف 136 ووٹ مل سکے، اور شوکت عزیز 201 ووٹ لے کر وزارت عظمیٰ کا عہدہ بچا گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی سابقہ وزرائے اعظموں کی طرح ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو لیگل پروسیس ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے.
قومی اسمبلی کی جو لیگل برانچ ہے اس کے مطابق اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اسپیکر قومی اسمبلی 14 روز میں اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ لیگل برانچ قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ریکوزیشن کے مطابق اسپیکر اب کسی بھی وقت اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اجلاس بلانے کی حد 14 روز یعنی 22 مارچ بنتی ہے۔ لیگل برانچ کے حکام کا مزید کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے 3 سے 7 روز کے درمیان اس پر ووٹنگ کرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں ہی ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس سینٹ ہال یا کسی اور مقام پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت قومی اسمبلی کے حال کی تزئین و آرائش جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے بہت دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی آخری واردات ہے، جس میں وہ ناکام ہو گئی تو اس کے بعد 2028 یعنی 2028 تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آج کے دن اپوزیشن اپنے 162 ارکان ہیں اپوزیشن کے پاس، اور ان میں سے 149 ارکان سے رابطہ کر سکی ہے، اور ابھی تک ان کے جو 13 ارکان ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں۔ تو انہیں تحریک کامیاب بنانے کے لیے 172 یعنی مزید 23 ارکان کی ضرورت ہے۔ جو درخواست جمع کرائی گئی ہے وہ صرف 100 ارکان ہیں، ان کے دستخطوں سے جمع کروائی گئی ہے۔ جن لوگوں سے رابطہ ہے وہ 162 کل ہیں اپوزیشن کے لوگ، 149 سے رابطہ ہے، اور 13 ارکان جو ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں، اور 23 ارکان کی ان کو ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اپوزیشن کی اور حکومت کی اس وقت جو ایکویشن بنتی ہے اور کس کے پاس کتنے لوگ ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں وہ 340 ہیں۔ جو حکومتی اتحاد ہے ٹوٹل اس کے 180 ممبران ہیں، اور اپوزیشن جو ہے اس کے کل 160 ہیں۔ پی ٹی آئی کے 156، ایم کیو ایم کے 7، مسلم لیگ کاف کے 5، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3، عوامی مسلم لیگ کے 1، بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے 5، جے ڈبلیو پی جمہوری وطن پارٹی کا 1 اور آزاد 2 ہیں۔ تو کل یہ 180 ارکان بنتے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے 83 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 55 ہیں، متحدہ مجلس عمل کے 15 ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے 4 ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے 1 ہیں اور آزاد 2 ہیں۔ تو یہ کل 160 ارکان بنتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ برس وزیر اعظم نے بھی پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا۔ تو یہ جو کویشچن ہے یہ اس دور کی ہے، میں نے اس وقت نوٹ کی ہوئی تھی، تو وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو بھی سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن حالات جس طرح بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں لگتا ہے کہ اس ہنڈیا سے بہرحال کچھ نہ کچھ نکلنا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب صحافیوں نے چودھری پرویز الہی سے پوچھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی بڑی ہنڈیا چڑھی ہے تو آخر اس میں سے کچھ نہ کچھ تو باہر نکلنا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ باہر کیا نکلے گا۔ حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ حکومتی بینچوں پر بھی تشویش دکھائی دیتی ہے، اور اپوزیشن بینچوں پر بھی مصنوعی مسکراہٹوں کا طوفان تو ہے، لیکن ان مسکراہٹوں کے پیچھے خوف، اندیشے، بحران وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کیسے واپس آئے اس پر ہم الگ سے ایک بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔